الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه الحمد لله رب الجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولاد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی فتویٰ آپ تقریر جماعت اسلامی پاکستان کے مرکز منصورہ کی جامعہ مسجد میں قرآن مجید کی پاکیزہ تلاوت اور آقا پاک کی پاکیزہ ترین سیرت کے خوبصورت تذکرے کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ میرے لیے یہ خوش بختی اور اعزاز ہے کہ مرد مجاہد امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب محمد سراج الحق صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ سلامت فرمائے تشریف فرما ہے، اور میری ملت کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس محفل کی زیب و زینت ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید کے آج کی کانفرنس کے عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا حصہ قرآن والے کی سیرت کا بیان ہے، تو بلا شبہ انہی دونوں خوبصورت حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جس خوبصورت اور پاکیزہ عنوان کے حوالے سے چند گزارشات میں آپ احباب کی خدمت میں عرض کرنے کی نیت لے کے حاضر ہوں، اس کو اگر ایک سرنامے کی بندش میں باندھا جائے، ایک موضوع کی پگڑی پہنائی جائے، ایک عنوان کی دستار اسے دی جائے، تو آج کا میرا موضوع، میرا عنوان یہ ہوگا کہ قرآن مجید کی روشنی میں آقا پاک کی سیرت کے 5 بڑے بلکہ انتہائی بڑے امتیازات کیا ہیں، اور ان امتیازات کے حوالے سے امت مسلمہ کے لیے پیغامات کیا ہیں۔ بغیر کسی توقف کے آپ سب احباب کی اور بالخصوص علماء کی توجہ چاہتے ہوئے، میں چونکہ رسمی گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میرا خون جگر لگا ہے اس بات کو جوڑ کر آپ تک لانے میں، تو میں کہوں گا کہ مجھے توجہ نصیب رہے۔ میں نے عرض کیا کہ میری گفتگو آج ہوگی قرآن مجید کی روشنی میں آقا پاک کی سیرت پاک کے 5 انتہائی بڑے امتیازات کیا ہیں،
اور ان امتیازات سے قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے خوبصورت ترین پیغامات کیا ہیں؟ جو آیہ مبارکہ میں نے اس حوالے سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ آیہ مبارکہ آپ کے ذہن میں ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ۔ خوبصورتی یہ ہے کہ حضور کی سیرت پاک کے حوالے سے اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب کا ایک امتیاز نہیں بیان فرمایا، بلکہ کمال جامعیت کے ساتھ رب نے خود ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دو بڑے ایسے امتیازات کا ذکر کر دیا ہے کہ جن میں سے ایک امتیاز کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے آئیں، انقلاب لے آئیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں تو بلا شبہ ہمارا یہ جہان بھی خوبصورت ہو سکتا ہے، ہمارا اگلا جہان بھی خوبصورت ہو سکتا ہے۔ پہلا فقرہ علماء کی نظر، ہر صاحب محبت کی نظر، اللہ فرما رہا ہے اپنے محبوب کی سیرت بیان کرتے ہوئے، ارشاد فرما لقد جاءکم رسول، تحقیق تشریف لے آئے تمہارے پاس بے مثل رسول۔ یا اللہ تیرے رسول کی سیرت پاک کیا ہے؟ فرمایا من انفسکم۔ علماء تفسیر پڑھے، کثیر علماء نے، اب آج تو چونکہ بالکل قاری ہے اور قاری تو اس حقیقت سے زیادہ آگاہ ہوتے ہیں کہ قرآن مجید کی قرأت ہے، مختلف قرآت پر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، تو صاحب تفسیر کل معانی علامہ علوسی نے لکھا، فرماتے ہیں کہ اگر یہ جو من انفسکم ہے یہ بفتح الفا والی قرأت کے ساتھ پڑھا جائے جو کہ معروف قرأت ہے تو پھر اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے؟ اور میں اس بات کو آپ کے ذہنوں میں لکھ بھی دینا چاہتا ہوں کہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ یہ تھی کہ آپ ساری زندگی من انفسکم کو بفتح الفا پڑھا کرتی تھیں۔ یہ آپ کی سیرت طیبہ کا یہ متواتر اصول رہا ہے اور یہ معروف قرأت ہے۔ اب اگر اس کو بفتح الفا پڑھا جائے تو رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب، میرا محبوب جو تمہارے پاس آیا ہے یہ سیرت کا یہ معیار لے کے آیا ہے کہ یہ ہر حوالے سے نفیس ترین بن کے آیا ہے، ہر زاویے سے نفیس ترین بن کے آیا ہے۔ یعنی سیرت کا پہلا حسن ہی جو رب بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرا محبوب تم جو بھی حوالہ لے لو، تم جو بھی زاویہ لے لو، تم اس کی سیرت کا جو بھی پہلو لے لو، من انفسکم سپرلیٹو ڈگری ہوگی، اعلیٰ ترین ڈگری ہوگی، یعنی ایسی نفاست لے کے آیا ہے کہ اس کی نفاست کا نہ کوئی پچھلوں میں جوڑ ہو سکتا ہے نہ کوئی پہلوں میں جوڑ ہو سکتا ہے، ہر حوالے سے نفیس ہے۔ اور جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت اس مقام پر مفسرین نے پیش کی ہے کہ حوالہ آپ جو بھی لے آؤ حضور نفیس ترین ہے، وہ حوالہ اجداد کا ہو تو بھی حضور نفیس ترین ہے، وہ حوالہ خاندان کا ہو تو بھی حضور نفیس ترین ہے۔ جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں میں نے حضور سے سنا، حضور فرما رہے تھے من آدم الی ان ولدنی ابی و امی لم یصبنی من صفاء الجاہلیۃ شیء۔ حضور فرما رہے تھے لوگوں میں ہر حوالے سے اس لیے نفیس ہوں کہ آدم سے لے کے میرے باپ عبداللہ تک، حوا سے لے کے میری ماں آمنہ تک، میرے جتنے بھی حوالے ہوئے ہیں ننہال میں یا ددحال میں کسی میں غلاظت آ ہی نہیں سکی، صفاء الجاہلیہ آ ہی نہیں سکی۔ اللہ نے میرے سارے ددحال کو بھی نفیس بنایا تھا، میرے سارے ننہال کو بھی نفیس بنایا تھا۔
تو اگر یہ انفسکم ہی تو کو سمجھے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. حضور کی آمد سے پہلے جو حضور کے حوالے تھے وہ بھی سارے نفیس. حضور کی ولادت ہوئی، ولادت کا حوالہ بھی نفیس. حضور کا بچپن گزرا، بچپن کا حوالہ بھی نفیس. پھر آقا کریم کا شباب آیا، شباب بھی نفیس ترین. پھر حضور کے علم کی بات کرو، علم بھی نفیس ترین. علم کی بات کرو، علم بھی نفیس ترین. شجاعت کی بات کرو تو شجاعت بھی نفیس ترین. اخلاق حسنہ کی بات کرو تو وہ بھی نفیس ترین. اور انفسکم کا سینہ یہ بتا رہا ہے جو حوالہ جو صفت بھی لے لو گے اس میں میرا نبی اتنا نفیس ہوگا کہ کائنات میں کوئی جوڑ محمد عربی کا نظر آ ہی نہیں سکتا. اب اس سے پہلا پیغام سیرت ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو محمد عربی کے چاہنے والے بیٹھے ہو، جو کلمہ پڑھ کے اپنی آپ کی گنتی کروانا چاہتے ہو کہ ہم بھی محمدی ہیں، ہم بھی نبی پاک کے چاہنے والے ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، انہیں پھر زندگی بھر ہر لمحے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے کردار میں، ان کی گفتار میں، ان کے معاملات میں اگر آپ سیرت سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، حضور سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں، تو پہلا پیغام سیرت یہ ہے کہ جو حضور کو چاہنے والا ہے وہ اپنی گفتار میں بھی نفاست لے آئے، اپنے کردار میں بھی نفاست لے آئے. زیادتیاں، جبر، جاہلیت، تشدد یہ میرے نبی کی سیرت کا پیغام نہیں ہے. انفسکم، نفاست میرے نبی کی سیرت کا پیغام ہے. تو قبلہ مجھے کہنے دیجئے منصورہ کی آج اس جامعہ مسجد سے پوری دنیا تک پیغام پہنچانے دیجئے کہ محمدی پھر صحیح معنوں میں ہم اسے کہیں گے جو اپنی گفتار میں بھی نفاست لے آتا ہے اور اپنے پورے کردار میں بھی نفاست لے آتا ہے. دوسرا امتیاز میرے نبی کی سیرت کا جو اس آیہ مبارکہ میں آیا، اور مجھے افسوس ہے میرے ممبر والے افراد حضور کی سیرت کا یہ پہلو بالکل نہیں بیان کرتے. ہم آپ کے معجزات تو بیان کرتے ہیں، ہم آپ کو فرشتوں کی سلامی تو بیان کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے عزتوں کے جو اعلانات ہیں وہ تو بیان کرتے ہیں. حضور کی سیرت کا یہ امتیاز بیان نہیں کرتے. اس دوسرے مقام پر قبلہ سراج الحق صاحب اور میاں صاحب کمال کا پیغام ہے سیرت کا. اللہ بیان کر رہا ہے یہ سیرت. میں نے اسی لیے آج نبی کی سیرت بیان کرنے کے لیے کسی سیرت نگار کا سہارا نہیں لیا، کلام پروردگار کا سہارا لیا، تاکہ اختلاف والی بات ہی کوئی نہ ہو، نفرت والی بات ہی کوئی نہ ہو، جھگڑے والی بات ہی کوئی نہ ہو. تو محمد کی سیرت خدا کی زبانی سنو، محبوب کی سیرت اللہ کی زبانی سنو. اللہ میرے نبی کی سیرت کا دوسرا امتیاز کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے عزیزن علیہ ما انتم. فرمایا میرے محبوب کی سیرت کا دوسرا کمال کا امتیاز یہ ہے کہ اپنی مشکل تو ہر کسی کو تکلیف دیتی ہے. مجھے کوئی مشکل آ جائے تو یقیناً مجھے تکلیف ہوگی. آپ کو بخار چڑھ جائے آپ کو تکلیف ہوگی. کسی دوست کو کوئی بیماری مشکل آ جائے اسے تکلیف ہوگی. لیکن اللہ کہہ رہا ہے دنیا ساری کی سیرت یہ ہے کہ خود کو مشکل آئے تو تکلیف محسوس ہوتی ہے. محمد کی سیرت یہ ہے عزیزن علیہ ما انتم، اسے اتنی اپنی تکلیف، اتنی اپنی مشکل تکلیف نہیں دیتی جتنی دوسروں کی مشکل تکلیف دیتی. عزیزن علیہ ما انتم مذاق نہیں ہے. خدا کے لیے قرآن کو پڑھو غمت کی سیرت کے حوالے سے. قرآن تمہیں بتائے تیرے نبی کی سیرت کا امتیاز کیا ہے. تیرے نبی کی سیرت کا امتیاز یہ ہے کہ تکلیف غیر کو آ رہی ہے، تکلیف دوسروں کو آ رہی ہے، تکلیف کسی کو بھی آ رہی ہے، میرا نبی اس صرف تکلیف کو محسوس نہیں کر رہا بلکہ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ کا باخع النفس کا. وہ تکلیف آپ اتنی محسوس کرتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے آپ تو اپنی جان ہی قربان کر دیں گے ان کے لیے. تو دوسرا پھر سیرت کا پیغام آج اس سیرت النبی کانفرنس سے یہ بھی لے جاؤ کہ محمدی وہ نہیں، سرکار کا غلام وہ نہیں جو اپنی تکلیف کو محسوس کرتا ہو. سرکار کا غلام وہ ہے جو اپنی تکلیف سے زیادہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا. یہ ہے دین تیرا، یہ ہے مشن تیرا. دین تیرا یہ نہیں ہے کہ
کہ ایک بھائی پہ فتویٰ لگا اسے بھی کافر کر دے، دوسرے بھائی پہ فتویٰ لگا اسے بھی کافر کر دے۔ خدا را دین کو سمجھو، دین نفرتیں پھیلانے کا نام نہیں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم تمہیں قیامت تک بتا رہا ہے، دین تو دوسروں کی تکلیف کے احساس کرنے کا نام ہے، دین تو دوسروں کی تکلیف کے احساس کرنے کا نام ہے۔ سیرت محمدی کا تو بڑا امتیاز اور بڑا پیغام یہ ہے کہ دنیا والوں زبانی کلامی کلمہ پڑھتے ہو، اگر ادھر سے کلمہ پڑھو گے نا تو تمہیں اپنی تکلیف اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوگی جتنی مخلوق کی تکلیف تمہیں محسوس ہوگی۔ تم پھر مخلوق کے لیے حریص علیکم ہو جاؤ گے، تم مخلوق کو اس تکلیف سے نکالنے کی کوشش کرو گے، اس کا دکھ دور کرنے کی کوشش کرو گے۔ تو میں اب یہاں پر یہ کہہ سکتا ہوں نا کہ ہم نے جو ریچولز کو صرف اسلام سمجھ لیا ہے، داڑھی بڑی ہو تو بندہ مسلم ہے، ماتھے پہ بڑا محراب ہو تو بندہ مسلم ہے، قرآن بتا رہا ہے وہ ضروری ہے، ان کا انکار نہیں، لیکن حقیقی مسلمان ہونے کے لیے نبی کی سیرت اور اللہ کا قرآن بتا رہا ہے تمہیں نفاست بھی حاصل کرنی ہوگی اور دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے انہیں تکلیف سے نکالنے کا اپنے اندر جذبہ بھی پیدا کرنا ہوگا۔ دو امتیازات کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ اب میرے خیال میں میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے، میں 5 تو نہیں بیان کر سکوں گا۔ اچھا کر سکتا ہوں جی، چلے میاں صاحب اور قبلہ سراج الحق صاحب کہتے ہیں جی کریں پورے، تو چلے میں انشاءاللہ پورے کر دیتا ہوں، چونکہ تفصیل ہے میں اس کو شارٹ کر لیتا ہوں۔ تیسرا میرے نبی کی سیرت کا کمال کا امتیاز جسے شمس الرحمان نے نہیں اللہ کے قرآن نے بیان کیا ہے۔ قرآن سننے آئے ہو نا، ابھی آپ نے اس کے لفظ سننے ہیں بڑے کمال رنگ میں، یہ گناہگار آپ کو اس کے معنی سنا رہا ہے محمد کے پیار کے رنگ میں۔ تو سن تو آپ قرآن ہی رہے ہیں، میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، کوئی بٹے ٹبے کی آواز، کوئی روایت حکایت نہیں سنا رہا، قرآن سنا رہا ہوں، اور قرآن بھی اس رنگ میں سنا رہا ہوں کہ قرآن کا فیض بھی نصیب ہو، سیرت محمد عربی کا فیض بھی نصیب ہو۔ تو حضور کی سیرت کا تیسرا بڑا امتیاز، یہ خاص طور پہ جو بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں یا قرآن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں وہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضور کی سیرت طیبہ کا جو ایک خاص امتیاز جسے ایک جگہ پہ نہیں، 2 جگہوں پہ نہیں، 3 جگہوں پہ نہیں، 4 جگہوں پہ نہیں، بلکہ ابھی میں راستے میں آتے ہوئے گنتا رہا تھا کہ کم از کم 5 مقامات پر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی سیرت کے اس امتیاز کو بیان کیا، اور وہ امتیاز کیا تھا کہ لوگوں میرا محبوب اس سیرت کے ساتھ آیا ہے، اس سیرت کے معیار کے ساتھ آیا ہے کہ اس نے صرف عبد بن کے زندگی نہیں گزاری بلکہ عبد ہی بن کے زندگی گزاری ہے۔ تو میرے نبی کی سیرت کا تیسرا کمال کا امتیاز یہ ہے کہ حضور عبد ہی ہیں، اور میں آیات اگر پڑھ دوں تو میرے لیے بھی آسانی، آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، آپ ساتھ میرے پڑھتے رہیں۔ 15واں پارہ سبحان الذی اسرا بعبدہ، 27واں پارہ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ۔ میرے پاس بہت سی آیات ہیں جو کہ میں خود بھی حافظ ہوں، لیکن یہ کثرت آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے اس خاص مقام کو بیان فرمایا کہ لوگوں میرے نبی کی سیرت یہ تھی کہ اس نے ساری زندگی عبد ہی بن کے گزاری ہے۔ عبد ہی کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ عبد ہی کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ساری زندگی مالک کی مرضی میں راضی ہو کے گزاری ہے۔ سیرت محمدی کا تیسرا امتیاز یہ ہے، سیرت محمدی کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں بھی حضور سے تعلق حاصل ہے، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، تو پھر پیغام یہ ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا وہ آپ نے اپنی مرضی کے مطابق نہیں گزارنی، عبد ہی اپنے رب کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے۔ اب یہ اگر امتیاز آپ کے ذہن میں آ جائے تو میں سمجھتا ہوں باقی بچتا ہی کچھ نہیں۔ اگر انسان اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں فنا کر دے تو کون سا ایسا پہلو بچتا ہے جس میں وہ شائننگ نہیں ہوگا؟ پھر یقیناً اس کا یہ جہان بھی خوبصورت ہو جائے گا، اس کا اگلا جہان بھی خوبصورت ہو جائے گا۔
اور چوتھا اور پانچواں امتیاز میں بس اشارتاً نہیں اب عرض کر سکتا ہوں، تفصیل میں نہیں جا سکتا. چوتھا امتیاز میرے نبی کی سیرت کا اللہ کریم فرما رہا ہے. یہ بھی 2-3 آیات میں اسی انداز میں بیان کیا. میں صرف ایک آیت کوٹ کر رہا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. میرے نبی کی سیرت طیبہ کا چوتھا بڑا امتیاز یہ ہے کہ زہرا پاک کے اس بے مثل بابا نے، صدیق پاک کے اس بے مثل مرشد نے، حسنین کریمین کے نانا جان نے، کل نبیوں کے سردار خاتم الانبیاء نے اپنی پوری سیرت ابتدا سے لے کے انتہا تک انسانیت کی تزکیے میں گزاری ہے، اور مخلوق کو علم کتاب اور علم حکمت سے جوڑنے میں محمد عربی نے ساری زندگی گزاری ہے. اب پھر چوتھا پیغام یہ ہو گیا کہ اگر آپ کو بھی سیرت سے شغف ہے، حضور سے تعلق ہے، تو آپ نے بھی پھر کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرح نہ رہیں جس طرح پھر رہے ہیں، بلکہ ہم کوشش کریں ہمارا تن بھی پاکیزگی والا ہو جائے، ہمارا من بھی پاکیزگی والا ہو جائے. اور یہ بھی کوشش ساتھ ہی کرنی ہے کیونکہ تزکیہ اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. پھر ہمیں یہ کوشش کرنی ہے جو نبی کی سیرت کا پیغام ہے کہ ہمارا تعلق جہان سے ہو نہ ہو، ہمارا تعلق نبی کی سنت سے بھی ہونا چاہیے، اللہ کے قرآن سے بھی ہونا چاہیے. اگر یہ تعلق ہمارا بن گیا تو سمجھو محمد کی سیرت کی غلامی ہم میں آ گئی، ہم نبی پاک کے پیار کرنے والوں میں شامل ہو گئے. اور پانچواں اور آخری جملہ، یہ ایک ایک جملے پر گھنٹوں کی گفتگو ہو سکتی ہے، میں نے شارٹ کر کے گھنٹوں کو منٹ میں میں نے تبدیل کر کے آپ تک پہنچایا ہے. پانچواں بڑا امتیازی جو وصف ہے حضور کا، جو سیرت کا پانچواں بڑا امتیاز ہے، الحمدللہ وہ آج ہر بندہ اس آیت کو تو یاد رکھے پھر رہا ہے لیکن اس مقصد کو نہیں سمجھ رہا. وہ میرے مالک نے ارشاد فرمایا 17ویں پارے میں سورہ انبیاء میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا لل. اللہ محمد پاک کی یہ سیرت بیان کر کے کہہ رہا ہے کہ میرا نبی اس سیرت کے ساتھ آیا ہے کہ وہ نفرتیں مٹانے کے لیے آیا ہے، رحمتیں پھیلانے کے لیے آیا ہے. جماعت اسلامی کا مشن بھی الحمدللہ یہی ہے، اور ہر باغیرت مسلمان کا مشن یہی ہے اور یہی ہونا چاہیے. جو نبی پاک کی سیرت کا پانچواں پیغام ہے، جو حضور کا غلام ہے، اسے نفرت کا لنگر نہیں بانٹنا چاہیے، اسے محبت کا لنگر بانٹنا چاہیے، رحمت کا لنگر بانٹنا چاہیے، مخلوق سے پیار کا لنگر بانٹنا چاہیے. غیروں سے میرے نبی نے محبت کی ہے، اغیار سے حضور نے پیار کیا ہے. تو اندازہ کرو جب غیروں سے پیار کرنے کا یہ عالم ہے، غیروں کے لیے وہ معنتم ہے، تو مومنوں کے لیے تو پھر بالمؤمنین رؤوف رحیم ہے. پھر حضور کی سیرت مسلمانوں کے لیے تو یہ ہے کہ تیری جان جاتی ہے تو جائے، تیرے کسی بھائی کو تکلیف نہ آنے پائے. یہ مشن ہے، یہ پیغام ہے میری آج کی گفتگو کا کہ آقا کریم کی سیرت پاک کے یہ 5 بڑے امتیازات ہیں. اگر ہمیں صحیح معنوں میں اپنا نام حضور کے غلاموں میں لکھوانا ہے، مصطفی بننا ہے، محمدی بننا ہے، تو پھر ہمارا مشن بھی یہ ہونا چاہیے. نمبر 1 ہماری گفتار بھی نفیس ہونی چاہیے، ہمارا کردار بھی نفیس ہونا چاہیے. نمبر 2 ہمیں اپنی تکلیف اتنی مشکل اور اتنی گراں نہیں گزرنی چاہیے جتنا ہمیں دوسروں کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے. نمبر 3 ہمیں پلیتی کا سفر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پاکی کے سفر پہ جانا چاہیے، ہمارا تن بھی پاک ہو، ہمارا من بھی پاک ہو. اور نمبر 3 میں بھی یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ ہمارا تعلق صرف جہان سے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا حقیقی تعلق نبی کی سنت سے ہونا چاہیے، اللہ کے قرآن سے ہونا چاہیے. اور صاحبان ذی وقار یہی بات پلے باندھ لیں کہ آقا کی سیرت پاک کا 5واں اور بڑا پیغام یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا لل. میرا نبی یہاں نفرتیں پھیلانے نہیں آیا،
میرا نبی یہاں رحمتیں پھیلانے آیا ہے۔ تو آج ہم غلام ہیں نا حضور کے، تو ہمیں بھی نفرت کے راستے پہ نہیں چلنا چاہیے، ہمیں بھی محبت کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ دعا ہے اس خوبصورت مشن پر میرا مالک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جماعت اسلامی کے جو احباب اس حوالے سے کام کر رہے ہیں اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے اور اس سنگت میں کثرت فرمائے، اور ہماری سیرت میں یہ 5 بڑے امتیازات کا لنگر ایسا آ جائے کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا دیکھے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ صرف نام کا غلام نہیں، اس کا تن بھی محمد کا غلام ہے، اس کا من بھی محمد کا غلام ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یار زندہ صحبت باقی میری عادت ہے، میں جب آتا ہوں تو بیٹھتا ہوں، مجھے نشان پہنچنا ہے اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو پتا ہوگا، اس لیے انتظامیہ سے بھی معذرت، لالا جی سے بھی معذرت، آپ سے بھی معذرت، اور السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سید مقبولی کی مسائل کی اس بستی میں جہاں پیغام رسالت کے پتھر کو لے کر جماعت اسلامی ہر دم کوشاں ہے، جناب شمس الرحمان مشرقی